دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی معلومات یوٹیوب چینل پر ہم پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے الفقہ المیسر ثانی کا اردو ترجمہ۔ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اس وقت کتاب البیوع کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے، جس میں باب خیار الشرط اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ باب خیار الشرطی، خیار شرط کا بیان۔ خیار کا مطلب ہوتا ہے آپشن، یعنی کہ خریدنے اور بیچنے میں انسان جو آپشن لیتا ہے اس کا بیان۔ خیار الشرطی جائز فی البیع للبائع والمشتری۔ خیار شرط خرید و فروخت میں بیچنے والے کے لیے اور خریدار کے لیے دونوں کے لیے جائز ہے۔ خیار شرط کو ریٹرن آپشن بھی بول سکتے ہیں۔ وَلَهُ نَوْعَانِ، اور اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، پہلے قسم خیار الشرط المشروعی، ایسا خیار شرط یعنی ایسا آپشن جو کہ شریعت میں مشروع ہے، یعنی شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ نمبر دو، دوسری قسم خیار الشرط غیر المشروعی، ایسا خیار شرط، ایسا آپشن جو کہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ فخیار الشرط المشروعی ان يذكر وقتا معلوما ولم يجاوز عن الثلاثة بأن قال بعت أو اشتريت هذا الشيء على أني بالخيار يوما أو يومين أو 3 أيام۔ وہ خیار، وہ اختیار، وہ آپشن شرط کا جو کہ شریعت میں جس کی اجازت ہے وہ یہ ہے کہ ایک متعینہ وقت، ایک فکس ٹائم کا ذکر کرے اور 3 سے زیادہ تجاوز نہ کرے، یعنی کہ جو ریٹرن کرنے کا جو آپشن رکھے، جو شرط لگائے خیار کی، وہ 3 دن تک کے لیے لگائے، 3 دن سے زیادہ نہ ہو، لیکن 3 دن کے اندر کب تک جو ہے خیار ہے اس کا ایک وقت فکس کر دے کہ بھائی میں 2 دن میں بتا دوں گا، 2.5 دن میں بتا دوں گا، 1 گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں یہ مجھے لینا ہے یا نہیں لینا۔ بِأَنْ قال مثلاً کہے بعتو، میں نے بیچا، یا کہے میں نے خریدی یہ چیز اس شرط پر کہ مجھے 1 دن یا 2 دن یا 3 دن کا اختیار ہے، یعنی 1 دن یا 2 دن یا 3 دن میں اس کو کنفرم بتاؤں گا کہ میں نے اس کو لے لی یا نہیں لی۔ ولا يجوز اکثر من ذلك عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ دن کا، یعنی کہ 3 دن سے زیادہ دن کا خیار شرط جائز نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ جو ریٹرن کی پالیسی بنا رہے ہیں کہ بھائی میں یہ چیز جو ہے لے رہا ہوں لیکن 2 دن میں یا 3 دن میں بتاؤں گا، تو 3 دن تک تو یہ آپ شرط لگا سکتے ہیں، لیکن 3 دن سے زیادہ کی شرط لگانا جائز نہیں ہے۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمهم اللہ یجوز اذا سمى مدتا معلومتا۔ امام ابو یوسف اور محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس سے زیادہ دن کا بھی خیار شرط لگانا جائز ہے جبکہ مدت جو ہے فکس کر دی گئی ہو، یعنی جتنی مدت، جتنا ٹائم لے رہا ہے وہ فکس ہو، انفکس نہ ہو۔ اگر فکس ٹائم ہے تو چاہے 1 سال ہو چاہے 2 سال ہو، کتنے بھی دن کا خیار شرط لگا سکتے ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک 3 دن سے زیادہ خیار شرط جائز نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي، خیار شرط کی دوسری قسم، وَهُوَ خِيَارُ الشَّرْطِ غَيْرِ الْمَشْرُوعِ، اور وہ ایسا خیار شرط ہے، ایسا آپشن ہے جو شریعت میں جس کی اجازت نہیں ہے۔
فہو ان یذکر الخیار مؤبدا، تو وہ یہ ہے کہ اختیار کا ذکر کرے ہمیشہ کے لیے. کبھی میں لے رہا ہوں لیکن ابھی بتا دوں گا میں، لیکن کب تک بتاؤں گا وہ فکس نہ کرے ڈیٹ، یعنی اپنے لیے آپشن رکھے واپسی کا، لیکن کب تک کرے گا واپس یا کب تک اس کو کنفرم کرے گا اس کی ڈیٹ فکس نہ کرے. وَلَمْ يُبَيِّنْ وَقْتًا اصلاً، اور اصلاً کوئی وقت طے نہ کرے. بِأَنْ قال مثلاً کہے عَلَىٰ أَنِّي بِالْخِيَارِ، مثلا کہہ دے کہ مجھے بھائی اختیار ہے، میں بتا رہا ہوں، میں بتا دوں گا، یہ چیز میں لے رہا ہوں لیکن ابھی بتا دوں گا میں، ٹھیک ہے. او ذکر وقتا مجھولا، یا وقت تو ذکر کرے لیکن مجھول ہو، مجھول مطلب متعین نہ ہو. بِأَنْ قال مثلا کہے عَلَىٰ أَنِّي بِالْخِيَارِ أَيَّامًا، میں یہ چیز اس شرط پہ خرید رہا ہوں کہ مجھے اختیار ہے کچھ دنوں کے لیے، یعنی کچھ دنوں میں بتا دوں. اب کچھ دن کتنے ہوتے ہیں؟ 2 دن، 4 دن، 10 دن، 20 دن، وہ نہیں بتائے. وَلَمْ يُبَيِّنْ وَقْتًا مَعْلُومًا، اور کوئی فکس وقت کی کوئی متعینہ وقت واضح نہ کرے. وَالْبَيْعُ فَاسِدٌ فِي هَذِهِ الْفُضُولِ، تو ان تمام فصول میں جو بے ہوگی وہ فاسد ہوگی، یعنی وہ بے مانی نہیں جائے گی، وہ خرید و فروخت کا معاملہ جائز نہیں ہوگا جس کے اندر آپشن جو ہے انلمٹ ڈیٹ ہو، یعنی کہ اس میں کوئی ڈیٹ فکس نہ ہو. حکم الخیار المشروعی، جس اختیار کی شریعت میں اجازت ہے اس کا حکم. اذا كان الخيار للعاقدين جميعا لا يكون العقد منعقدا في حقهما جميعا، اگر اختیار یعنی آپشن جو ہے وہ دونوں عاقدین کے لیے ہو، دونوں پارٹیوں کے لیے ہو، دونوں معاملہ کرنے خریدار اور کیا کہتے ہیں بیچنے والا، دونوں کے لیے اگر اختیار ہے، دونوں کے پاس آپشن ہے، تو یہ معاملہ جو ہے جائز نہیں ہوگا. جائز نہیں، سوری، اگر اختیار دونوں پارٹیوں کے پاس ہے تو یہ عقد جو ہے یہ ان دونوں کے حق میں منعقد نہیں ہوگا، یعنی یہ عقد، یہ ڈیل جو ہے کنفرم نہیں ہوگی. جائز نہیں ہونا مطلب نہیں ہے یہاں مطلب یہ ہے کہ کنفرم نہیں ہوگی جب تک کہ وہ آپشن اپنا ختم نہیں کر دیں گے، جب تک جو ہے معاملہ کنفرم نہیں مانا جائے گا، کیونکہ اختیار ہے ریٹرن کرنے کا. وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ فَلَا يَنْعَقِدُ الْعَقْدُ فِي حَقِّ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ وَلَا يَنْعَقِدُ فِي حَقِّ الْآخِرِ كَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ. وقال ابو یوسف ومحمد رحمہ اللہ ينعقد في حقه، اور اگر اختیار خیار دونوں پارٹیوں میں سے کسی ایک کے لیے ہو، آپشن کسی ایک کے لیے ہو، تو جس کے پاس اختیار ہے، جس کے پاس آپشن ہے، اس کے حق میں یہ کانٹریکٹ، یہ عقد، یہ ڈیل کنفرم نہیں ہوگی. البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اسی طرح دوسرے کے حق میں بھی منعقد نہیں ہوگی، لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد کا کہنا یہ ہے کہ دوسرے کے حق میں ڈیل کنفرم ہوگی، جس کے پاس آپشن ہے اس کے حق میں کنفرم نہیں ہوگی. یعنی کہ جس کے پاس آپشن ہے وہ کینسل کر سکتا ہے، لیکن جس کے پاس آپشن نہیں ہے وہ ڈیل کو کینسل نہیں کر سکتا ہے. فَإِذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ فَلَا يَزُولُ الْمَبِيعُ عَنْ مِلْكِهِ وَلَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي فَإِنْ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي فَهَلَكَ فِي يَدِهِ ضَمِنَهُ بِالْقِيمَةِ. اگر یہ آپشن یعنی کہ ڈیل کو کینسل کرنے کا، کنفرم کرنے کا جو ہے بیچنے والے کے پاس ہو، تو اس صورت میں مبی یعنی پروڈکٹ، جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ بیچنے والے کی ملکیت سے نہیں نکلے گا، نہیں زائل ہوگا، لا یزول نہیں زائل ہوگا، نہیں نکلے گا. مطلب یہ ہے کہ اگر ڈیل کو کنفرم کرنے یا کینسل کرنے کا آپشن بیچنے والے کے پاس ہے، تو جب تک اس کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ معاملے کو کیا کہتے ہیں کینسل بھی کر سکتا ہے، کنفرم بھی کر سکتا ہے، تو اس وقت تک پروڈکٹ پر اسی کی آنرشپ باقی رہے گی. اس کی آنرشپ جو ہے پروڈکٹ پہ سے، سامان پہ سے ختم
نہیں ہوگی، یعنی مالکانہ حق اسی کا رہے گا. ولا يدخل فی ملک المشتری، اور جو مشتری ہے یعنی خریدار کسٹمر، اس کی ملکیت میں وہ چیز داخل نہیں ہوگی. یعنی جب تک بائے کے پاس، بیچنے والے کے پاس آپشن ہے، تو جب تک جو ہے پروڈکٹ پر جو ہے کیا کہتے ہیں خریدار کی آنرشپ ثابت نہیں ہوگی. وہ چیز خریدار کی آنرشپ میں نہیں آئے گی، خریدار کا مالکانہ حق اس پر ثابت نہیں ہوگا جب تک کہ بیچنے والے کے پاس آپشن ہے. فَإِنْ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي فَهَلَكَ فِي يَدِهِ ضَمِنَهُ بِالْقِيمَةِ، لہذا ایسی صورت میں جب کہ آپشن بیچنے والے کے پاس ہے، خریدار اس پروڈکٹ پہ قبضہ کر لے اور وہ خریدار کے ہاتھ میں ہلاک ہو جائے، تو ایسی صورت میں خریدار اس کی قیمت کا ضامن ہوگا، یعنی کہ اس کی جو قیمت ہے وہ اس کو جو ہے جرمانے میں دینی ہوگی. وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي يَدْخُلُ الْمَبِيعُ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ، اور اگر آپشن کسٹمر کے پاس ہو، یعنی کسٹمر کے پاس ہو کہ وہ کنفرم کر سکتا ہے یا کینسل کر سکتا ہے، دکاندار کے پاس نہ ہو، تو ایسی صورت میں امام ابو یوسف اور محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو پروڈکٹ ہے وہ خریدار کی ملکیت میں داخل ہو جائے گا، یعنی خریدار کی آنرشپ اس پر ثابت ہو جائے گی، خریدار اس کا آنر بن جائے گا، خریدار اس کا مالک ہو جائے گا، مالکانہ حق اس کا اس پر ثابت ہو جائے گا. وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ یدور المبیع عن ملک البائع ولا يدخل فی ملک المشتری، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ ایسی صورت میں جب کہ آپشن خریدار کے پاس ہو، تو ایسی صورت میں جو پروڈکٹ ہے، جو سامان ہے، جو چیز بیچی جا رہی ہے، وہ بیچنے والے کی ملکیت سے تو نکل جائے گی، یعنی بیچنے والے کی آنرشپ اس پر سے ختم ہو جائے گی، بیچنے والے کا مالکانہ حق اس پر سے ختم ہو جائے گا، لیکن وہ چیز جو ہے خریدار کی ملکیت میں بھی داخل نہیں ہوگی، یعنی خریدار کا مالکانہ حق، خریدار کی آنرشپ اس پر ثابت نہیں ہوگی. یعنی اس چیز جس چیز میں کنفرم یا کینسل کرنے کا حق جو ہے خریدار کے پاس ہو، تو وہ چیز جو ہے بیچنے والے کی ملکیت سے تو نکل جائے گی، بیچنے والا تو اس کا مالک نہیں رہے گا، لیکن خریدار بھی اس کا مالک نہیں بنے گا جب تک کہ آپشن ہے. فَإِذَا هَلَكَ فِي يَدِهِ أَوْ دَخَلَهُ عَيْبٌ ضَمِنَ بِالثَّمَنِ، لہذا ایسی صورت میں اگر وہ چیز خریدار کے ہاتھ میں ہلاک ہو جاتی ہے یا اس میں کوئی عیب داخل ہو جاتا ہے، کوئی ایرر اس کے اندر آ جاتا ہے، تو خریدار جو ہے اس کی قیمت کا ضامن ہوگا، یعنی کہ قیمت دے گا اس کی. ثمن پیچھے آیا تھا قیمت، اور یہاں آیا لفظ ثمن. تو ثمن اور قیمت میں تھوڑا فرق ہے. ثمن وہ رقم ہوتی ہے جو کسٹمر میں اور سیل مین کے درمیان میں طے ہوتی ہے، بھاؤ تاؤ کر کے، یا جو ریٹ فکس کر دیا جاتا ہے، چیزوں پہ لگا دیا جاتا ہے. اور قیمت وہ ہوتی ہے جو کسی بھی چیز کی اصلی مالیت ہوتی ہے، لاگت جو اس کے اندر لگتی ہے، جو کہ مینوفیکچر بتا سکتا ہے. اسقاط الخیاری، اختیار کو ختم کرنا، یعنی آپشن کو ختم کرنا. ومن باع واشترى بشرط الخيار فله أن يفسخ العقد في مدة الخيار وله أن يجيزه، فإن أجازه بغير حضرة صاحبه جاز، وإن فسخ لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضرا. اور جس شخص نے بیچا یا خریدا خیار شرط کے ساتھ، یعنی کہ کنفرم کرنے یا کینسل کرنے کے آپشن کے ساتھ، تو اس کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ مدت خیار میں، یعنی آپشن کی جو ڈیٹ ہے، جو ٹائم ہے، اس ٹائم میں عقد کو، کانٹریکٹ کو فسخ کر دے، یعنی کہ کینسل کر دے، ڈیل کو کینسل کر دے. اور اس کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ وہ اس کو جائز کر دے، یعنی کہ کنفرم کر دے. لہٰذا اگر اس نے اس کو کنفرم کر دیا اپنے ساتھی کی غیر موجودگی میں، تب بھی ڈیل کنفرم ہو جائے گی. اور اگر کینسل کر دی اس نے ڈیل، تو یہ کینسل نہیں ہوگی جب تک کہ دوسرا شخص جو ہے وہ حاضر نہ ہو. وَإِذَا مَاتَ مَن لَّهُ الْخِيَارُ بَطَلَ خِيَارُهُ وَلَمْ يَنْتَقِلْ إِلَىٰ وَرَثَتِهِ، اور اگر وہ شخص مر جائے جس کے پاس آپشن ہو، تو وہ آپشن جو ہے ختم ہو جائے گا پھر، یعنی کہ ڈیل کنفرم ہو جائے گی
اور اس آپشن کی وجہ سے اب ریٹرن کرنے کا، کینسل کرنے کا، کنفرم کرنے کا کوئی اختیار آپشن باقی نہیں رہے گا، اور یہ آپشن جو ہے مرنے والے کے وارثوں کی طرف منتقل نہیں ہوگا. یعنی وارثوں کو اس کا اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اب کینسل کر دیں اس وقت کو، جو ہو گیا سو ہو گیا.